सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। पाकिस्तान में कुर्बानी की तो गुजर गई, मगर क्या क्या वहाँ पे हुआ, अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं। वैसे सामने तो काफ़ी दिन की आई हुई थी, प्रोग्राम ही इतने होते हैं, किस किस मौजू पे बात करें। एक खतून को पुलिस ऑफिसर क्या पूछ रहा है, पहले ये सुनते हैं और फिर बात करते हैं। जी जी जी। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਮਜੀਦ ਅब्बास SHO ਸਦਰ ਆਲਾ ਮੁਸਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ। ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਕਿ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ? कलमा पढ़ो। खत्म नबूवत यकीन रख रहे हो? कलमा पढ़ के आखो तो मैं खत्म नबूवत यकीन रखनी है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और खातिमुन नबीयीन मनदे हो। ठीक है। तो ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗੋਸ਼ਤ ਮੇਰੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਐਤਮਾਦ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਰਬਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਮਾਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਹਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਤੇਰਾ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਸ਼ਾਹਜ਼ ਅਹਿਮਦ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਗੋਸ਼ਤ ਭੇਜਿਆ ਆਪਣੇ ਹਾਲ? ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਰੇ ਹਾਲ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਆਇਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਟਿਕਰ ਸੱਟੇ। ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਅਸੀਂ ਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਮਦੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ? ਅਸੀਂ ਅਹਿਮਦੀ ਆਏ ਕੋਈ ਦੇਣਾ ਕਿਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ को हमसाए नहीं हो। हमसाए नो हमारे हमसाए में कोई नहीं। मुसलमान है कि मुसलमान? मुसलमान। किसी अहमदी को कोई लिया भी नहीं तो देता भी तो कुर्बानी भी नहीं की। कलमा पढ़ के दसो मैं सच बोलिया जो मोहम्मद रसूलुल्लाह मैं सच भी बोल। अच्छा, मुझे हंसी इसलिए आई कि वो खतून कह रही कि हमने कुर्बानी दी नहीं, मगर लाला मूसा में पढ़े लिखे लोग हैं, वो कहता आपने किसी को गोश्त दिया। अकल देखे इन लोगों में कि एक बंदे ने कुर्बानी नहीं दी तो गोश्त कहाँ से देगा। ये जनाब काफ़ी दिन से सोशल मीडिया पे वीडियो चल रही थी और हालात ये है कि अगर कोई अहमदी नहीं भी उसके लिए भी मुश्किल पैदा हुई है। ये औरत जो मुझे समझ आई ये कह रही थी कि हमारे ऊपर ये कहा जाता है कि आप अहमदी हैं और लोग हमें इसलिए ज़ाहिर है वहाँ पे जो हालात है उस वजह से हमारे लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। तो हमने तो कुर्बानी दी नहीं। अब जिसने कुर्बानी दी वो वहाँ से आया, अब उसके बाद शायद उससे भी कलमा सुना हो, वो मैंने नहीं देखा। ये मैं बता देता हूँ कि जब ये मस्जिद से किसी से अहमदी या मस्जिद से कलमा मिटाने जाते हैं तो वहाँ पे अगर पढ़ें तो वही कलमा लिखा हुआ है, तो दूसरा कलमा नहीं लिखा हुआ। लेकिन क्योंकि वहाँ पे इस चीज़ का ये गौर नहीं करते, और जो पुलिस इंस्पेक्टर था, ये जो भी ऑफिसर था, वो शायद अपने लिए नहीं लेकिन जो बाहर मजमा इकट्ठा था उसको मुतमिन करने के लिए इस खतून से इस तरह के सवालात कर रहा था। और वहाँ पे उलमा भी खड़े थे। एक चीज़ और है कि पीछे से आवाज़ आई इनसे पूछे कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद साहब के बारे में, तो वो इंस्पेक्टर ने गौर नहीं किया। होता ये है कि जब आप कलमा भी पढ़ लें, जब आप कह भी दें कि हम अहमदी नहीं हैं, फिर उसके बाद कहा जाता है कि ठीक है आप ख़त्म नबूवत पे भी यकीन रखते हैं, आप मुसलमान भी हैं, अब कुछ गालियाँ भी निकालो जो अहमदी हैं उनको या जो उनके सरबराह है, फिर हमें आप मुतमिन कर सकते हैं। मगर यहाँ पे ये रोल अदा करने की कोशिश की गई, मगर पुलिस वाले ने इस तरह तवज्जो नहीं दी। अच्छा, ये हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान में आप वहाँ पे किस तरह आज़ादी के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हालात हमारे इतने ख़राब हो चुके हैं कि किसी को भी नुकसान पहुँचाना है तो बस इतना कहना कि ये अहमदी है। जो हजूम होता है उसमें इतनी अक्ल ही नहीं होती कि वो इंक्वायरी करे, या वो ये तो पुलिस वाला चलो इन लोगों को मुतमिन ना करता, अगर फ़र्ज़ करे तो शायद हो सकता है इस जो भी बुज़ुर्ग खतून है इनको कोई नुकसान पहुँचाया जाता, इनके घर वालों को नुकसान पहुँचाया जाता। और जब आपके घर के बाहर हज़ारों लोग आ जाते हैं इकट्ठे होके, फिर इंसान है वो परेशान भी होता है कि ये क्या हुआ है। फिर मोहल्ले में
اعلانات ہوتے ہیں، مساجد میں اعلانات ہوتے ہیں، طریق لبیک والے جو ہے وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتے، سخت گرمی میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ بیچارے رات دن محنت کرتے ہیں اور اپنی قربانی نہیں وہ کرتے، اپنی نماز نہیں پڑھتے اور وہ پہرا دیتے ہیں. جس طرح بقول ان کے، میں ان کے تاثرات بیان کر رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ نبوت پہ ہم پہرا دے رہے ہیں اور گھروں میں چوریاں ہو رہی ہیں. وہ چوریاں کرنے والے کون ہیں؟ یہ جو پہرا دیتے ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے. وہ اس لیے کہ چوریاں میں نے اس لیے کہا کہ مختلف ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی، رات کو بکرے اٹھا کے لے جاتے ہیں، قربانی کی ہو، دوسرے ہو، تیسرے ہو. اگلے دن میں دیکھ رہا تھا ختم نبوت کا مجاہد، وہ گٹر کا ڈھکنا اٹھا رہا تھا، میں نے اسٹیٹس پہ ویڈیو بھی لگائی تھی، وہ اٹھا کے لے گیا. اس کو کوئی فکر نہیں کہ کوئی اس میں آگے گر جائے گا. وہ پوری قیام بھی پہلے ہی بیڑا گرک ہوا اس کا، وہ گٹر میں گری ہوئی ہے، ان کو سمجھ آتی نہیں. تو یہ جو ختم نبوت کا پہرا ہے، اس بار آپ مانیں گے کہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں رات دن. وہ لہذا بات ہے 25 بچوں کے گردے نکال کے بیچ دیے وہاں پہ، ختم نبوت والے جو ہیں ان کے ضمیر نہیں جاگے. 25 لوگوں کی، 1 2 3 4 5 نہیں، 25 پھر غریب جو ہے اس کو جو گوشت دے کے آئے ہیں، ایک نئی چیز سن لیں، آپ کو کسی دنیا کے ملک میں یہ چیز نظر نہیں آئی. وہ قربانی کا گوشت بیچ رہے ہیں. جب میں نے کسی سے پوچھا کہ کیا وجہ، کہتے ان کو گوشت کھانے کی عادت ہی نہیں. وہ کہتے پڑھ بھی نہ جائے عادت، وہ کہتے جو ہمیں دال روٹی ملتی ہے ہم اسی سے خوش ہیں. وہ 500 700 روپے کے حساب سے بازار میں گوشت بیچ رہے. اب لے کون رہا ہے؟ ریسٹورنٹ والے. عام شہری تو نہیں لے رہا، شاید عام بھی لے لیتا ہو، لیکن ریسٹورنٹ جو ہے وہاں پہ اب آپ کو قربانی کا گوشت ملے گا. کتنا ثواب کا کام ہے. کیسا ویسے کیسی خوش قسمت قوم ہے کہ ریسٹورنٹوں میں بھی کھانا کھانے جائیں گے تو قربانی کا گوشت ملے گا. واہ جی واہ، زبردست. تو یہ پاکستان جو اس جگہ چل رہا ہے، اس میں کئی ویڈیو ایسی سامنے آتی ہیں، ہنسی بھی آتی ہے ان کی حالت پہ کہ وہاں پہ جی دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. یہ جی کیس درج کرو، ان کے گھر میں بکرا باندھا ہوا ہے. اب بکرا اس نے شاید کسی اور کام کے لیے لیا ہو، شاید اسے بیچنے کے لیے لیا ہو، اس کا کاروبار ہو، بزنس ہو، کوئی اور ہو، یا اپنے لیے رکھا ہو. نہیں جی یہ بکرا کیوں گھر میں باندھا ہوا، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہاں بھی کلمہ پڑھو. لیکن چلو کلمہ تو پڑھا رہے ہیں نا لوگ. اب ایک اور یہ کرنے والی بات تھی، جس طرح میں نے کہا کہ کون سا کلمہ، وہی والا کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں، تو پھر تو فائدہ نہیں ہو رہا نا اتنی محنت کرنے. جب کلمہ ایک ہے، نماز ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، تو پھر وہاں پہ پولیس کو بلا کے خانہ پوری جو کروائی جا رہی ہے، تو یہاں سے آپ حساب لگائیں کہ کتنے ہم سمجھدار لوگ ہیں، کتنے ذہین لوگ. اور آپ کو ذہانت کا پتہ تو چل ہی گیا انسپیکٹر سے، وہ جو سوال کر رہا تھا میں نے ابھی آپ کو بتایا. تو یار قوم نے ترقی کی تو ہماری نے کی. لوگوں کو آپ دیکھیے یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سائنس میں ترقی. کل ایک مولانا صاحب سے پوچھ رہے تھے کہ سائنس میں ترقی کرنی چاہیے، وہ قدر نہیں کرنی چاہیے. ختم نبوت کا پہرا دینا چاہیے، ترقی نہیں کرنی چاہیے. کیونکہ ضرورت کیا پڑی، ہمیں موبائل فون یورپ سے آ جاتے ہیں، جو کرسچن ممالک ہے وہ ترقی کر رہے ہیں، ہم وہاں سے لے رہے ہیں. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ خود کوئی چیز ایجاد کریں؟ ہمارے میں اتنی عقل ہی نہیں ہے کہ کرنی بھی چاہے تو نہیں ہوگی. اگر کوئی کر بھی لے، کوئی نیزہ ہی پھینک لے، تو ہمارے لیے مصیبت پڑ جاتی ہے کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا. نیزہ پھینکا، وہ بلے بلے قوم ساری باہر نکل آئی، جلد سے جلوس شروع کر دی. تو یورپین جو ہیں یا امریکہ جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہ ذرا اپنے جو نئی چیزیں اس میں ترقی کر رہے ہیں. لیکن ہمارے کیونکہ پرانی معاملات ابھی تک درست نہیں ہے، ابھی تک گوشت کا مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا، قربانی کا نہیں ہو رہا، تو ہم ظاہر ہے اس پر سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں اور قافلوں کے قافلے نکلتے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی کسی کے گھر کے باہر پہرا دیتا رہا، کوئی کسی کے گھر کے پیر، کوئی نماز سینٹر کے باہر، کوئی ادھر کوئی ادھر، سمجھ سے باہر ہے. لیکن گرمی، دھوپ، لو، ہر چیز برداشت کر کے انہوں نے یہ بڑا کارنامہ انجام دیا. مذاق بنایا ہوا پوری دنیا میں ہمارا. مذاق ایسا بنا ہوا کہ لوگ بھی آپ آگے کہتے ہیں یار آپ کون لوگ ہو، وہ کون لوگ ہو تسی نا جی. یہاں پہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے
کہ ایک طرف دنیا کو رکھ رہے ہیں، یہ سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے کہاں جا رہے ہیں لوگ، دوسری طرف اپنے لوگوں کو رکھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ چینل کو سبسکرائب کریں، خاتون کی فوٹو تصویر بورڈ پہ لگا دیں گے، جڑے رہے ہمارے ساتھ۔